الحمد لله رب العالمين به نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. محترم حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کی کیا خوبیاں اور صفات ہونی چاہیے اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو بیجا قتل نہیں کرتے. کیونکہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے بیجا نفس کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم بیان کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جس نے کسی مسلمان کا قتل کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کسی نے اگر ایک آدمی کو قتل کیا بیجا بلا وجہ تو اس نے پوری ساری انسانیت کا قتل کیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں بیجا ظلم ذاتی کی جو ہے بڑی سرزنش کی گئی ہے، اور خاص طور سے اللہ رب العالمین نے مومنوں کے حق میں بات کہی ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ نے جس نفس کو حرام کیا ہے اس کو جو ہے قتل نہیں کرتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایک راوی آ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی بتائیے کہ بڑے گناہ کیا ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کر حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں پھر اس کے بعد کون سا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی، یہ بھی قتل ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے پھر کون سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کہ کوئی بندہ اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ بیان کیا ہے. اب غور کر سکتے ہیں اللہ کہتا ہے وَلَا يَزْنُونَ، اور بندے مومن اور خاص طور سے اللہ کے بندے محبوب جو ہوتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے ہیں. آپ یہ زنا کو ہلکا پھلکا نہ سمجھیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے اس کی بڑی سرزنش کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی بار بار تنبیہ کی ہے کہ بندہ مومن یہ چیز نہ کرے. اور اللہ کہتا ہے وَلَا يَزْنُونَ، زنا نہیں کرتے ہیں. زنا کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی روایتیں ملتی ہے. ایک مرتبہ جو ہے چند مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ جو کہہ رہے ہیں اس پر ایمان لائے، یقین رکھے، آپ نے سچ کہا اور سچ کہتے ہیں، لیکن بتائیے کہ ہمارے ساتھ جو کیا ہوگا، ہمارا کفارہ کیا ہے، کیونکہ ہم نے زمانہ جاہلیت میں یا تو اب تک کے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، قتل کیے ہیں، زناکاری کی ہے، تو اس کے بعد کیا ماجرا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت کریمہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر ہاں جس نے توبہ کر لیا، ایمان لے آیا اخلاص سے اور عمل صالح کیا، تو اللہ رب العالمین اس کی جو ہے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے، اگر ایک بندہ اخلاص سے غلطیوں کا توبہ کر لے کہ اللہ میں اب تک جو تھا اب معاف کر دے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں قل لعبادی، میرے بندوں سے آپ کہیے کہ الذین اسرفوا انفسہم، جنہوں نے اپنی نفسوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بندہ اگر توبہ کرے اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے. اور اگر توبہ نہ کرے اور انتقال ہو جائے اور اگر شرک ہو تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ اللہ شرک کو کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ میں جہنم ہوگا. بہرحال کہ اگر بندہ توبہ کر لے اخلاص سے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی برائیوں کو بھی نیکی میں بدل دیتا ہے. اس کے کئی معنی ہیں. ایک یہ کہ اگر بندہ صاحب ایمان نہیں تھا، اللہ سے ہدایت مانگی، توبہ کیا، اللہ نے اس کو ہدایت دی،
پہلے برائیاں کرتا تھا، اب اچھائیاں کرتا ہے۔ اسی طرح پہلے توحید میں نہیں تھا، شرک و بدعات میں پڑا رہتا تھا، ادھر ادھر جاتا تھا، اللہ نے ہدایت دی، اب اللہ کی خالص بندگی کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ یہ بھلائی کی ہے کہ پہلے برائیوں میں مبتلا تھا، اب اچھائیوں میں ہے۔ پہلے جو ہے غیروں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، اب مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو کر اسلام کی حمایت اور ہمدردی کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے۔ تو اللہ اس طرح سے اس کے حالات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے حالات کو تبدیل کرتا ہے، اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے جو حقیقت میں بدلی جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لأعرف، میں جانتا ہوں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تھا اس شخص کو جو جہنم سے سب سے اخیر میں نکلے گا اور جنت میں سب سے اخیر میں جانے والا، جنت میں سب سے اخیر میں پہنچنے والا اور جہنم سے سب سے اخیر میں نکلنے والا، یہ تفصیلی روایت ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں جب وہ آ جائے گا جہنم سے نکل کر جنت میں جانا ہوگا تو حساب کتاب ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے چھوٹے گناہ کو اس کے سامنے پیش کرے گا اور بڑے گناہ ایک طرف رکھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس سے گنوائے گا کہ دیکھیے تو نے فلاں وقت یہ کام کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، کیونکہ اب قرآن کو مطالعہ کر اللہ رب العالمین کہتا ہے لا یغادر ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس کتاب کو کیا ہوگا، بندہ کہے گا قیامت کے دن چھوٹی بڑی چھپے ہوئے ادھر ادھر کیا ہو، اللہ وہ بھی ظاہر کرتے رہے، اللہ محفوظ رکھے اس رسوائی سے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کہے گا اس بندے سے کہ تو نے یہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ کیے تھے، بندہ انکار کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ کیوں کہ اس دن جو ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے زبان پر تالا لگا رہے گا، زبان پر تالا رہے گا۔ محشر کا منظر اللہ یاد کیجئے کہ زبان پر تالا لگا ہوا رہے گا، جو ہاتھ پیر گواہی دیں گے اور بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے بندہ وہاں جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتا ہے، بالکل کہے گا، انکار کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ اللہ کہے گا یہ مجھے گناہ کیے تھے، وہ بولے گا ہاں اللہ کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جو ہے اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور اس بندے سے کہے گا جا میں نے تجھے اب اپنی رحمت سے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ تو بندہ کیا کہے گا معلوم ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ کنڈیشن دیکھ گا تو اللہ رب العالمین سے بندہ کہے گا اے پروردگار میں تو یہاں پہ میرے بڑے بڑے گناہ نہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی میرے کچھ ایسے گناہ ہیں جو بڑے بڑے نہیں دیکھ رہا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کر رہے تھے تو آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ کیوں معلوم؟ آپ اس کے اوپر غور کریں، وہ بندہ جب اللہ کی رحمت دیکھ لے گا سوچے گا اور مزید رحمت مل جائے، اللہ کی اور مزید رحمت مل جائے، بڑے بڑے گناہ بھی اللہ کو بتا کہ میں بڑے بڑے بھی گناہ کیا ہوں، تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمت آئے اور اس گناہ کو نیکی میں اللہ رب العالمین بدل دے گا اور اس کے درجات بڑھ جائے، یہ جنت میں آخری بندہ پہنچنے والا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے جو ایمان لایا، توبہ کیا، عمل صالح کیا، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ وہ لوگ توبہ کی بات اللہ نے 2 بار کہی ہے، ایک کفر شرک سے توبہ اور ایک معصیت سے توبہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین، جب وہ گزرتے ہیں، جب وہ لوگ والذین، اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ جو ہے زور یعنی جھوٹی باتیں نہیں کرتے، جھوٹی باتیں، اس سے تعلق سے معلوم ہونا چاہیے جھوٹی بات، جھوٹی گواہی اللہ رب العالمین کو بہت ناپسند ہے، اور عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو نہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور نہ ہی جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ جھوٹی گواہی، جھوٹی بات اتنی شدید ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گفتگو کر رہے تھے، بتا رہے تھے گناہ کبیرہ کو، جب بات جھوٹ کی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد جب جھوٹ کی بات آئی تو آپ ایسے اٹھ کر بیٹھتے ہیں، اللہ و قول الزور و شہادت الزور، سن لو جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، سن لو جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ آپ نے 3 بار دہرایا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہرایا تھے، ہم نے دل میں سوچا کہ اے کاش آپ چپ ہو جائیں، اتنی شدید یہ بیماری ہے، ایک تو جھوٹ اور جھوٹی گواہی جو آج ہمارے معاشرے کا ناسور بن گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے جو بندوں کی صفات ہیں اللہ کو ان صفات میں داخل اور شامل ہونے والا بنا دے، اور جو خرابیاں اللہ کے بندوں میں نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین ان خرابیوں سے ہماری حفاظت فرماوے اور بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔